نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ہمیں صرف واقعات نہیں سناتا بلکہ آئینہ دکھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمیں ایک ایسی قوم کا واقعہ سناتی ہے جسے اللہ نے چنا، نعمتیں دی، معجزات دکھائے، لیکن جب آزمائش آئی تو وہ خود اپنے خلاف کھڑی ہو گئی۔ یہ آیت ماضی نہیں، یہ آج کی بات ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے زیادہ ہم سے خطاب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت مبارکہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آیت کا پس منظر۔ یہ آیت بچڑے کے فتنے کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ قوم بنی اسرائیل نے کھلے عام شرک کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بت بنا لیا، اللہ کی عظیم نعمتوں کو بھلا دیا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا بلکہ اجتماعی شرک، اجتماعی بغاوت، اس لیے اس کی توبہ بھی غیر معمولی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ قرآن کی سخت ترین توبوں میں سے ایک توبہ تھی۔ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے فرمایا، انکم ظلمتم انفسکم۔ یہاں ایک بنیادی اصول سکھایا گیا، شرک کا نقصان اللہ کو نہیں، شرک کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شرک، عقل، فطرت اور آخرت تینوں پر ظلم ہے۔ یہ جملہ ہمیں آج بھی جھنجھوڑتا ہے۔ گناہ دراصل خودکشی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت نہیں۔ یہاں توبہ کرو کہہ کر بات ختم نہیں کی گئی بلکہ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ جملہ سن کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن علماء نے واضح کیا ہے اس کا مطلب کیا تھا۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ قاتل اور مقتول دونوں تائب تھے۔ یہ حکم صرف اسی امت کے لیے تھا۔ طبری اور قرطبی دونوں لکھتے ہیں، یہ حکم وقتی، مخصوص اور اصلاحی تھا، کیونکہ جرم بھی انتہائی سنگین تھا۔ نبی موجود تھا، معجزات تازہ تھے، سمندر ابھی پھٹا تھا، اس کے باوجود شرک۔ معارف القرآن کے مطابق جتنا بڑا فضل اتنی بڑی ذمہ داری۔ یہی اصول امت محمدیہ کے لیے بھی ہے۔ قرآن جیسی نعمت کے بعد گمراہی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ یہ قتل بھی دراصل تطہیر تھا، کفارہ تھا، آخرت کی نجات تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے بعض اوقات وقتی سختی دائمی نجات ہوتی ہے۔ اتنی سخت آزمائش کے بعد فرمایا فتاب علیکم۔ یہ قرآن کا نہایت نرم مقام ہے۔ اللہ نے قبول کیا، ماضی معاف ہوا، قوم کو باقی رکھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو پوری قوم کو ختم کر دیتا، مگر رحمت غالب آ گئی۔ آیت کا اختتام ان دو ناموں پر ہوا، التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا، نمبر 2 الرحیم، توبہ کے بعد بھی رحمت فرمانے والا۔ یہ پیغام بہت واضح ہے، گناہ چاہے کتنا بڑا ہو دروازہ بند نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ یہ آیت ہم سے سوال کرتی ہے، کیا ہم نے شرک کی نئی شکل اختیار نہیں کی؟ کیا ہم نعمت کے بعد غافل نہیں ہوئے؟ کیا ہم سستی توبہ پر مطمئن نہیں؟ یہ آیت ہم سے پوچھتی ہے، کیا ہم نے بھی نعمت کے بعد غفلت اختیار نہیں کی؟ کیا ہم نے بھی قرآن ہوتے ہوئے دوسری آوازوں کو ترجیح نہیں دی؟ فرق صرف نام کا ہے، غلطی ایک جیسی ہے۔ عملی نکات۔ توبہ سنجیدہ ہونی چاہیے، توبہ میں قربانی ضروری ہے۔ شرک صرف بت نہیں، اطاعت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی۔ تو خلاصہ یہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بڑی نعمت کے بعد بڑی آزمائش آتی ہے۔ سچی توبہ آسان نہیں ہوتی۔
اللہ کی رحمت سزا پر غالب ہے۔ تو آخر میں یہی گزارش ہے کہ جو کچھ آج بیان کیا گیا، سب سے پہلے تو اللہ مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات کہنا آسان ہے لیکن اس پر جینا اصل امتحان ہے۔ اگر یہ باتیں میری زندگی میں نہیں اتری تو میرے الفاظ کا کوئی وزن نہیں۔ اے اللہ، ہمیں کہنے والوں میں نہیں بلکہ ماننے اور اپنانے والوں میں شامل فرما۔ تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں زہر کے نہیں دل کے گناہوں سے بچا، ہمیں شرک کی ہر شکل سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں نعمت کے بعد ناشکری سے بچا، ہمیں جلد بازی، ضد اور غفلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، ماننے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معافی کے بعد ثابت قدم رکھ اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے پہنچا دیں، شاید کسی ایک دل کی اصلاح ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کی ایسی مزید آیات سمجھنے اور سننے کا موقع ملتا رہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔